مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ اشفاق صاحب تھے، ان کی بیگم صاحبہ تھیں آپا بانو قدسیہ۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ جی، جس حال میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سدا سے ایسے نہیں تھے۔ ہم پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ جب ہمیں اگر ایک ٹیبل فین خریدنا ہوتا تھا تو ہم اس کی قیمت پیسوں میں نہیں گنتے تھے، ہم اس کو گنتے تھے کہ اتنے اسکرپٹ اس کی قیمت ہے۔ مقصد یہ کہ ہم دونوں مل کر اگر اتنے اسکرپٹ لکھ دیں تو اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے ہم ٹیبل فین خرید سکتے ہیں، کہ ایسا وقت بھی تھا ہمارے اوپر۔ تو اشفاق صاحب کو شوق تو تھا بابوں کے پاس جانے کا، ان کے مرشد بھی تھے جناب فضل حسین شاہ صاحب اور نور والے۔ تو دونوں میاں بھی کہیں بابا نور والے کے پاس گئے تو انہوں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا اپنا راشن استعمال کرنے سے پہلے دھو لیا کرو۔ تو اس وقت دونوں سن کے آ گئے، اشفاق صاحب اور آپا بانو قدسیہ۔ تو رات کو لیٹے ہوئے خیال آیا کہ راشن کو اگر دھوئیں گے تو بچے گا کیا؟ تو آپا بانو قدسیہ نے اشفاق صاحب سے پوچھا کہ خواہ صاحب، یہ بابا نور والے نے کہا راشن دھو لو، اگر راشن ہم نے دھویا تو پیچھے بچے گا کیا؟ تو اشفاق صاحب نے کہا میں بھی نہیں سمجھا یہ بات۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل پھر جائیں گے بابا نور والے کے پاس اور ان سے پوچھیں گے۔ تو اگلے دن جا کے بابا نور والے سے پوچھا کہ جی وہ آپ نے کل حکم دیا تھا کہ آپ اپنا راشن استعمال کرنے سے پہلے دھو لیا کریں، تو کیسے دھوئیں گے؟ تو بابا نور والے نے کہا بڑا آسان سا کام ہے، جو مہینے بھر کا راشن آپ کچن کا لے کے جاتی ہیں اپنے گھر، اتنا ہی ایک اور پیک کرا لیں کارٹن۔ تو گھر راشن لے جانے سے پہلے راستے میں کسی کو وہ ایک کارٹن دے دیں، تو یوں آپ کا راشن دھل گیا۔ مطلب آج کل ہم بھی نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصروف ترین سڑکیں جو ہیں اس پہ جہاں بھی کوئی دکانیں اچھی بنی ہوتی ہیں ان کے سامنے چھوٹے بچے لے کے مرد اور خواتین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ دی جائے۔ تو وہاں پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے جو لوگ مطلب اس کے بارے میں بھی بات اٹھاتے ہیں، جو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اتنے بچے کیوں پیدا کر رہے ہو تم اگر تم اس کو بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ تو وہاں پہ کیا ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی آبادی کو کم کرو، اپنے اس کو کم کرو، یا وہ شاید اس سمجھنے سے بالا تر ہے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے اس بات کو؟ اس میں سمجھنے سے اور سمجھانے سے زیادہ انسانی نفسیات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بچوں کی کثیر تعداد مجبوری ہے وہاں۔ میں شاید اس بات پہ کھل کر تو کوئی بات نہیں کر پاؤں گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈسکس نہ ہی کرنا اچھا ہے، یا یوں کہیے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو بڑے خوبصورت اور ایسے ملفوف الفاظ میں بیان کر دوں کہ میرا معافی ضمیر کنوے ہو جائے، وہ شاید میں نہ کر سکوں۔ تو یہ پہلو انسانی زندگی کا جو ہے اس پر کبھی گفتگو آج تک میں نے کی نہیں ہے۔ شاید وہ مجبوری ہے انسان کی، تو وہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا اگر اس طرح کی ایڈوائس کریں۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ورلڈ بینک کی، اس حوالے سے بھی ہم ذرا بات تھوڑی سی کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے اس کی طرف مطلب وہ اشارے کیے میں، جہاں یہ بھی ہے کہ مطلب ہمارا جو قرض ہے وہ قومی
جو ہمارا سرمایہ ہوتا ہے اس کے 78% تک پہنچ گیا ہوا ہے، جو بہت زیادہ ہے. مطلب تمام شعبوں کی بات ہو رہی ہے کہ شعبے سلو ہو گئے ہیں. اس میں یہ بھی بات آئی کہ 10 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان میں 79% بچے اسکولوں سے باہر اگر ہیں تو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے چل کے ملک کا کوئی انتظام سنبھال سکے. تو یہ تعلیم کو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے، اسی کو ہم لے لیں کہ 79% بچے اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی نہیں ہے تو بہت لمحہ فکری ہے پھر مطلب ہمارے لیے. رب صاحب آپ نے یہ صحیح کہا. جی. بلکہ اگر ہم اسے ایک پاپولیشن بوم کہہ دیں کہ کسی وقت بھی ایکسپلوڈ کرے گا اور اکانومی بھگ سے اڑے گی تو غلط نہیں ہوگا. لیکن ایک جگہ شاید میں ایگری نہ کر پاؤں. گڈ آف ورلڈ بینک کہ اس نے ہمیں کہ ہمارے جو ڈیٹ ہیں وہ ہماری 78% آف GDP وہ ہو گئے. اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے ڈیٹ 60% آف GDP ہو جائے تو خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے. ہم لوگ 78% پر چلے گئے ہیں. جی. لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آج ہمارے اپنے ملک میں شائننگ انڈیا کا بڑا چرچا ہے. کبھی آپ اس کو اٹھا کے دیکھیے، اس کے 80% آف GDP ہے ڈیٹ اس کے. لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ وہ بنیا ہے، اس کے خون میں، اس کے جینز میں شامل ہے قرضہ لینا اور دینا. انہوں نے قرض لیے ہیں، اس کو یوٹیلائز کیا ہے ان پروجیکٹس پہ جو پروڈکٹیو ہیں. نان پروڈکٹیو ایکسپینس اس قرضے سے انہوں نے نہیں کیے. تو قرض لینے کی بنیاد ہی جو صحیح بنیاد ہے وہ ہوتی ہی یہ ہے کہ بڑے پروجیکٹس ہم لے لیں، جیسے ہم نے کیا تھا ارلی 60s میں کہ تربیلا ڈیم اور بنگلہ ڈیم بنائے. اس وقت اس کے لیے ہم نے قرضہ لیا تھا، لیکن وہ سارے کا سارا قرضہ صحیح جگہ پر استعمال ہوا، پروڈکٹیو جگہ تھی. اب یہی ڈیم جب سے یہ بنے ہیں کئی مرتبہ اپنی کاسٹ واپس کر چکے. ہم نے غلطی یہی کی کہ قرض لیے ہم نے اور نان پروڈکٹیو پروجیکٹس کے اوپر ہم نے ان کو خرچ کر دیا جن کی ضرورت نہیں تھی. جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے میں ایک بات ضرور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم پچھلے 50-55 سال سے بغیر پلان کے اکانومی اپنی چلا رہے ہیں. ومس پر کنٹری رن ہو رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی کام کیے، کہنے کو تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے پاور ہاؤسز دیکھیے کس طرح چند سالوں میں لگا دیے. کن ٹرمز پہ، کس کاسٹ پر؟ پھر یہ ہم نے نہیں سوچا کہ جو پاور جنریٹ ہم کریں گے وہ ٹرانسمٹ کیسے ہوگی. ٹرانسمیشن لائنز تو ہماری لوڈ نہیں لیں گی، تو بجلی ہم پروڈیوس کس کے لیے کریں گے. یہ کچھ ہم نے نہیں سوچا، اندھا دھند پیسہ انویسٹ کر دیا ہم نے. اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ تمام پاور ہاؤسز بند پڑے ہوئے ہیں. IPP کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے صرف اس ذیل میں کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھ جائے گا، جو کچھ پولیٹیکل مائلیج ہم سیکیور کر لیں گے. ہم نے ٹرمز اس کی ایسی لے لیں جو زمانے سے نرالی ٹرمز ہیں.
اس پر ہم نے سائن کر لیا انہیں.